غزوہ خیبر۔ خیبر ایک زرعی نخلستان ہے جو مدینہ منورہ سے تقریباً 160 کلومیٹر شمال میں واقع ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ خیبر کی جنگ 6 سال ہجرت مکہ سے مدینہ کی طرف مسلمانوں کی ہجرت کے بعد ہوئی 628 عیسوی میں۔ البتہ جمہور اہل علم کے نزدیک یہ 7 ہجری میں واقع ہوا۔ فتح سے پہلے خیبر عربوں اور یہودیوں کے مرکب سے آباد تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مدینہ سے یہودیوں کی بے دخلی کے بعد یہاں یہودیوں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ یہودیوں کے لیڈروں کو ان کے گھروں سے نکالے جانے سے بہت تکلیف ہوئی تھی۔ یہ قائدین جو کہ قبار میں آباد ہوئے، ان میں سلام ابن ابو الحقیق، کنانہ ابن ابو الحقیق اور حی ابن اخطب تھے۔ ان تینوں کی قیادت خیبر کے یہودیوں کو مسلمانوں کے خلاف انتقامی کارروائیوں میں گھسیٹنے کے لیے کافی تھی۔ وہ ایک اندرونی نفرت اور مدینے میں اپنے گھروں کو لوٹنے کی شدید خواہش سے متاثر تھے۔ مسلمانوں کے خلاف ان کا پہلا اقدام جنگ خندق میں اس وقت ہوا جب خیبر کے یہودیوں نے بنو النضیر کے سرداروں کی قیادت میں قریش اور صحرائی عربوں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے میں اہم کردار ادا کیا، اور ان کا خرچ اس مقصد کے لیے اپنے پیسے تھے۔ پھر وہ بنو قریظہ کو مسلمانوں سے خیانت کرنے اور اپنے دشمنوں سے تعاون کرنے پر آمادہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے مدینہ کے دفاع اور قبائل کو شکست دینے میں مسلمانوں کی مدد کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس کیا کہ خیبر کے حالات سے نمٹنا ضروری ہے جو مسلمانوں کے لیے بڑے خطرے کا باعث بن چکی تھی۔ ابن اسحاق ایک اسناد کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف ایک خط بھیجا جس میں انہیں اسلام کی دعوت دی، لیکن یہودیوں نے آپ کی دعوت قبول نہ کی اور نہ ہی اسلام قبول کیا۔ مسلمانوں کے دشمنوں کو اکسانے پر معذرت خواہ ہیں، یہ بھی قبول نہ کیا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے رہنماؤں سے نمٹنے کا فیصلہ کیا جنہوں نے آپ کے خلاف بھڑکانے میں کردار ادا کیا تھا، بشمول سلام بن عبد الحقیق کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، لیکن انہوں نے انہیں قتل کر دیا۔ یہ جنگ محرم کے مہینے میں ہوئی۔ 7 ہجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ سے خیبر کی طرف کوچ کیا تو اسر نامی جگہ کے راستے سے گئے، وہاں ایک مسجد بنائی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کے ساتھ آگے بڑھے، یہاں تک کہ آپ نے الراجی نامی وادی میں گھس کر خیبر اور غطفان قبیلے کے آدمیوں کے درمیان ٹکر ماری تاکہ خیبر کو مضبوط کرنے سے روکیں، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ میں ان کے ساتھ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طلوع فجر سے پہلے خیبر پہنچ گئے اور فجر کی نماز اس کے قریب ہی پڑھی۔ پھر سورج نکلنے سے پہلے آپ نے اس پر حملہ کر دیا۔ یہودی کسان جو اپنے مویشیوں، کدالوں اور ٹوکریوں کے ساتھ کام کرنے نکلے تھے، وہاں مسلمانوں کو دیکھ کر حیران ہوئے اور چیخ کر بولے، محمد اور اس کی فوج! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، اللہ اکبر! خیبر تباہ ہو گیا۔ جب ہم لوگوں کے کھلے میدانوں میں اتریں گے تو ان لوگوں کے لیے بری صبح ہوگی جنہیں خبردار کیا گیا تھا اور وہ نہ مانے گئے۔ یہودیوں نے اپنے مضبوط قلعوں میں پناہ لی اور مسلمانوں نے النعیم کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ قبیلہ غطفان تیزی سے خیبر کے یہودیوں کی مدد کو پہنچ گیا جو ان کے حلیف تھے، لیکن وہ اس خوف سے لڑائی میں شامل نہیں ہوئے کہ کہیں مسلمان ان کے گھروں پر حملہ نہ کر دیں۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ وہ خیبر پہنچنے سے پہلے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعیم کے محاصرے کے پہلے 2 دن مسلمانوں کا جھنڈا اٹھا رکھا تھا، لیکن یہ جھنڈا ان کے ہاتھ میں نہیں آیا اور ان پر تناؤ اور تھکن چھا گئی۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خیبر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں کل یہ جھنڈا ایک ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ سے اللہ میں فتح عطا فرمائے گا۔ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول کو اس سے محبت ہے۔
لوگ اس رات یہ سوچتے رہے کہ یہ کس کو دیا جائے گا۔ صبح ہوتے ہی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور ان میں سے ہر ایک اس یعنی پرچم کو حاصل کرنے کے لیے پر امید تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں آنکھ کی تکلیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے لیے بھیج دو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھ میں اپنا تھوک مبارک ڈالا اور ان کے لیے دعا کی تو علی ایسے شفا یاب ہوئے جیسے انہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جھنڈا دیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان سے جنگ کروں گا یہاں تک کہ وہ ہمارے جیسے ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آگے بڑھو اور جلدی نہ کرو۔ جب تم ان کے علاقے میں داخل ہو جاؤ تو انہیں اسلام قبول کرنے کے لیے بلاؤ اور انہیں اللہ کے حقوق سے آگاہ کرو جو انہیں ادا کرنے چاہیے، کیونکہ اللہ کی قسم چاہے ایک آدمی کو بھی اللہ کی طرف سے اگر تم سیدھے راستے پر چلایا جائے تو آپ کے ذریعے آپ کے لیے یہ سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہوگا۔ صحیح بخاری 4210 نمبر حدیث۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر کی غنیمت کے شوقین نہیں تھے، بلکہ اسلام کے پیغام کو پھیلانے اور اس کی تیاری کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کی فکر میں تھے۔ محمود بن مسلم الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعیم کے علاقے محاصرے میں اس وقت شہید کیا گیا جب مرہب یعنی یہودی رہنما نے قلعے کی بلندیوں سے ان پر چکی کا پتھر پھینکا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ میں مرہب سے ملے اور اسے قتل کر دیا۔ صحیح مسلم حدیث 1807۔ مرہب یہودیوں کے ہیروز میں سے ایک تھا اور اس کی موت نے ان کے حوصلے کو متاثر کیا۔ جیسا کہ ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جائیداد کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے قبضہ کر لیا اور ایک ایک کر کے قلعوں کو فتح کر لیا۔ پہلا گرنا نعیم کا تھا، پھر القمص بنو الحقیق کا قلعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے قیدی بنائے جن میں صفیہ بنت حیا بن اکتب تھی جو کنانہ ابن ربیع ابن الحقیق کی بیوی تھیں اور ان کے 2 چچا زاد بھائی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفیہ کو اپنے لیے چن لیا۔ صحیح بخاری حدیث 4200 میں مذکور ہے۔ نعیم کی فتح میں 10 دن لگے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے النطح کے علاقے میں الصاب بن مدہ کو فتح کیا جس میں خیبر میں سب سے زیادہ خوراک موجود تھی۔ اس کے بعد قلعۃ الزبیر آیا جو النطح کا آخری گڑھ تھا۔ نعیم، الصاب اور مسلمانوں کے فتح کردہ دیگر یہودی گھروں سے بھاگنے والے مسلمانوں کا سامنا کرنے کے لیے قلعۃ الزبیر میں جمع ہوئے تھے، تاہم مسلمانوں نے پانی کی سپلائی منقطع کر دی اور یہودیوں کو نیچے آ کر لڑنے پر مجبور کر دیا۔ انہوں نے 10 یہودیوں کو قتل کر دیا اور 3 دن تک جاری رہنے والے محاصرے کے بعد قلعہ فتح کر لیا گیا۔ النطح کے لوگوں سے نمٹنے کے بعد جو یہودیوں میں سب سے مضبوط تھے مسلمان الراضی سے المنزلہ چلے گئے۔ النطح کے لوگوں کو شکست دینے کے بعد مسلمانوں کی پوزیشن بہت مضبوط ہو گئی تھی اور خیبر کے باقی یہودی النطح کے زوال سے گھبرا گئے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بعض قلعوں کو فتح کر لیا اور ان کی جائیداد میں سے کچھ پر قبضہ کر لیا تو آپ ان کے 2 قلعوں الوطی اور السلم میں آئے جو آخری قبضہ کرنے والے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 راتوں تک ان کا محاصرہ کیا۔ ابن اسحاق سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے لوگوں کو ان کے 2 قلعوں الوطی اور السلیم میں گھیر لیا، یہاں تک کہ وہ مزید آگے نہ بڑھ سکے اور انہوں نے آپ سے درخواست کی کہ انہیں جانے دو اور ان کی جانیں بچائیں۔
ایسا کیا؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تمام املاک یعنی الشرق، النتا اور اکتیبیہ اور ان کے تمام قلعوں پر قبضہ کر لیا تھا، سوائے ان دونوں کے جو کچھ بھی تھا۔ جب فدق یعنی خیبر کے باغی نخلستان کے لوگوں نے اس واقعے کی خبر سنی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ آپ ان کو جانے دیں اور ان کی جانیں بچائیں اور وہ آپ کے پاس اپنا مال چھوڑ دیں، اور آپ نے ایسا ہی کیا۔ ثالث کے طور پر کام کرنے والا محکیسہ ابن مسعود تھا، جو بنو حارثہ یہودیوں میں سے ایک قبیلے کا بھائی تھا۔ جب خیبر کے لوگوں نے ان حالات کو گھیر لیا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ انہیں پیداوار میں آدھا حصہ دے کر مال پر ملازم رکھ لیں، اور فرمایا کہ ہم اس کے بارے میں تم سے زیادہ جانتے ہیں اور ہم بہتر کسان ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط پر رضامندی ظاہر کی کہ اگر ہم آپ کو نکالنا چاہیں تو آپ کو نکال دیں گے۔ صحیح بخاری حدیث 2338۔ خیبر کا باقی حصہ مسلمانوں کے قبضے میں چلا گیا۔ خیبر کے شمال میں واقع فدق کے لوگ امن کی درخواست کرنے اور سلامتی سے نکلنے کی اجازت دینے اور اس کے بدلے میں اپنا مال چھوڑنے میں جلدی کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست پر رضامندی ظاہر کی۔ خیبر کو فتح کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہودیوں کو خیبر سے نہیں نکالا گیا تھا۔ ایک مستند روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو خیبر میں اس شرط پر رہنے کی اجازت دی کہ وہ زراعت کا کام کریں اور اس پر اپنا مال خرچ کریں، اور مسلمانوں کو ان کی فصل کا آدھا حصہ ملے گا۔ یہ اس حقیقت کے باوجود تھا کہ مسلمانوں کو یہ حق حاصل تھا کہ مسلمان اگر چاہیں تو انہیں وہاں سے نکال دیں۔ خیبر کی جنگ میں مارے گئے یہودیوں کی تعداد 93 تھی اور 20 مسلمان شہید ہوئے۔ خیبر کی جنگ اسلام کی تاریخ میں ایک اور اہم موڑ تھی اور اس کے دوررس نتائج تھے۔ مسلمانوں کی حکومت اب مدینہ اور اس کے قریبی ماحول تک ہی محدود نہیں رہی تھی، اس کا دائرہ عرب کے دوسرے حصوں تک بھی پھیل گیا، اور یہود جو مسلمانوں سے اس قدر دشمنی رکھتے تھے، اسلامی ریاست کی رعایا بن گئے۔ قریش اب یہودیوں کی حمایت پر قائم نہیں رہ سکتے تھے۔ خیبر کی فتح سے مسلمانوں کی معاشی حالت بھی بہتر ہوئی۔ خیبر میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی فتح نے قریش اور ان کے اتحادی قبائل کی فوجی طاقت کو کمزور کر دیا اور مسلمانوں کی عسکری اور اقتصادی طاقت کو تقویت بخشی۔